نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کی بات فرماتا ہے اور محبت بھی اپنی بتاتا ہے کہ اللہ پروردگار کس سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ پروردگار کا محبوب ہوتا ہے۔ محبت ہی اصل سرمایہ ہے۔ جب کوئی دنیا میں شہید ہوتا ہے اور اللہ کی محبت میں شہید ہوتا ہے تو ابدی زندہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ مشاہدہ لفظ میں تو بیان ہو جاتا ہے، لیکن مشاہدہ ہوتا اسے ہے جسے اللہ اپنا مشاہدہ دیتا ہے۔ یہ کوئی جنت کا مزہ نہیں کہ مومن جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے مزے اسے بڑے مزوں کے قابل کرنا شروع کر دے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو تیار کیا ہوتا ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار کا مشاہدہ کر سکے۔ یہ اسے ملتا ہے جو اللہ پروردگار سے سچی محبت رکھتا ہے۔ سچی محبت اور جھوٹی محبت۔ جھوٹی محبت میں منافق ہوتا ہے اور سچی محبت میں اللہ کا مومن مخلص بندہ ہوتا ہے۔ سچی محبت رکھنے والا اسے جانتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا سچی محبت کیا ہے۔ جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بکتا ہے تو بڑا منافق ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو بھوک لگی ہو اور وہ جانتا ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور کسی کو بھوک نہ لگی ہو اور وہ کہے مجھے بھوک لگی ہے، جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جسے بھوک لگی ہے وہ اپنی بھوک جانتا ہے تب سچا ہوتا ہے، اور جب دوسرے کو اپنی بھوک کا بتاتا ہے تب سچا ہوتا ہے۔ پہلی بھوک جو لگتی ہے یہ فطرت کے مطابق ہماری تقدیر ہے، اور جب کوئی اپنی بھوک کا پتہ بتاتا ہے تو یہ اللہ پروردگار کے حکم میں سچ ہے۔ سچا اپنے سچ کو جانتا ہے اور اس کے حکم میں بیان کر دیتا ہے۔ ایک مرنے والا تبھی موت میں مرتا ہے۔ یہ تقدیر میں جو وقت مقرر ہے اس میں اسے موت آئی ہے، اور جو غیر طبی مرتا ہے اسے موت اللہ کے علم میں آئی ہے۔
اگر کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا تو بھائی تو نے میں نے نہیں جانا، جو بات ہے وہ بات تو وہی رہتی ہے۔ غیر طبی موت مرنے والا، کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں مرتا؟ وہ اللہ کے علم میں مرتا ہے۔ کیا طبی موت مرنے والا وہ اللہ کے علم میں نہیں مرتا؟ وہ بھی اللہ کے علم میں مرتا ہے۔ فرق کدھر ہوا ہے؟ فرق جو ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے عمل میں ہوا ہے۔ جب وہ خود حرام موت مرتا ہے تو یہ میرا عمل ہوتا ہے، میرے عمل میں میرا اختیار ہوتا ہے، اور جب مجھے کسی کو کوئی مارتا ہے تو یہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے اپنے عمل میں اختیار استعمال کیا ہے، اس طرح وہ بھی اپنے عمل میں اختیار استعمال کرتا ہے۔ تبھی موت مرنے والا بھی اللہ کے علم میں مرتا ہے، غیر تبھی مرنے والا بھی اللہ کے علم میں مرتا ہے۔ علم تو اللہ کا ایک ہی رہتا ہے، تقدیر بھی اللہ نے اپنے علم میں لکھی ہے، فطرت بھی اللہ نے اپنے علم میں لکھی ہے۔ میاں اور بیوی کو جو فعل تخلیقی دیا ہے وہ بھی اپنے علم میں دیا ہے۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے اللہ کے علم میں ہے۔ میرا اور آپ کا عمل جو ہے وہ علم میں تھوڑی ہے، وہ تو اختیار میں ہے، جو ہمیں اختیار دیا ہے۔ کہیں فطرت کا اختیار دیا ہے، کہیں ہدایت میں اختیار دیا ہے، کہیں حکم ماننے نہ ماننے میں اختیار دیا ہے، کہیں تعلیم حاصل کرنے نہ کرنے میں اختیار دیا ہے، کہیں علم کا طالب ہونے کا اختیار اور نہ ہونے کا اختیار دیا ہے۔ ہم تو اختیار کے بندے ہیں۔ یہاں جبر کا بندہ تھوڑی ہے کوئی بھی۔ عبد الجبار، اللہ جبار ہے، اس کا بندہ تو عبد ہے، جبر کا بندہ کدھر ہے؟ عبد کو اختیار دیا گیا، فَعَلَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تمہیں میں نے اختیار دیا، نیکی بھی کر سکتے ہو اور برائی بھی کر سکتے ہو۔ بات ہے محبت کی۔ محبت میں قسم خدا کی جینے والا کندن ہوتا ہے، محبت میں مرنے والا کندن ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عبادت بڑی چیز ہے، عبادت تو وہ ہے ہی نہیں جو جس میں محبت نہیں ہوتی۔ کوئی سمجھتا ہے جینا بڑی چیز ہے، جینا وہ ہوتا ہی نہیں جس میں محبت نہیں محبوب کی ہوتی۔ زندگی ہے ہی وہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں اللہ کا محبوب جو ہو جاتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ زندگی ہے ہی وہ جس کی بنیاد سچی محبت ہے، سچی محبت۔ محبت کی بات ہر کوئی کرتا ہے، بھوک کی بات ہر کوئی کرتا ہے، پیاس کی بات ہر کوئی کرتا ہے۔ بڑا ندیدہ ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، غنی جو ہوتا ہے وہ محبت کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے۔ اللہ پروردگار نے اسے جھوٹ سے نکال دیا ہوتا ہے، اندھیرے سے نکال دیا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں تمام منافقتیں ہیں، تمام جھوٹ ہیں، تمام برائیاں ہیں، تمام گندگیاں غلاظتیں ہیں اور تمام حرام ہیں۔ جب کوئی محبت میں داخل ہوتا ہے، یہ کوئی عام بندہ ہوتا ہے، پتہ کون ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ محبوب بھی کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس نے اللہ سے محبت کی ہوتی ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے۔ ادھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر تو کھانے کی ضرورت ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر تو پینے کی ضرورت ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہ کھانا اور پینا کس نے دیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کھانا پینا کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ مزہ تو تب ہے جب اس کی محبت میں کھائے اور پیے، اور وہ تجھے اپنی محبت میں کھلائے اور پلائے اور فرمائے کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، میں اسے کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ بات کوئی اور ہے، کرتا کوئی اور ہے۔ کیا یہ بھی سچا ہو سکتا ہے؟
بات کوئی اور ہے، کرتا کوئی اور ہے، کیا یہ بھی سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کچھ کرتا ہے تو اللہ بتاتا تھوڑی ہے میں یہ کرنے لگا ہوں، میں وہ کرنے لگا ہوں کہ تو رائے دے، تو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں بتایا جب اللہ پروردگار کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کی چاہت کا علم کسی کو نہیں ہوتا، وہ ساری چاہتوں کا علم جانتا ہے، اس کی چاہت کا کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کرنے لگا ہے۔ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ مشاہدہ کرواتا ہے اپنے کرنے کا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ یہ ہے حکمی مشاہدہ، مشاہدہ کرواتا ہے۔ دیکھیے کیسے کسی کو زندہ کر دیا، چاہت اللہ کی ہے، زندہ اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ میں نے زندہ کر دیا ہے۔ اب حکمی مشاہدہ دیتا ہے اللہ کہ میں نے اسے زندہ کیا، تو زندہ کر کے دکھا، میں نے اسے پیدا کیا، تو پیدا کر کے دکھا، یہ میں نے ککھ بنایا، تو ککھ بنا کے دکھا، میں تیرا خالق و مالک ہوں، تو کسی اور کو خالق و مالک کسی اور سے پیدا ہو کے دکھا۔ یہ کیا ہے؟ حکمی مشاہدہ۔ حکمی مشاہدہ رکھنے والا ہے جو تعلیمی مشاہدے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ ہے جو تعلیمی مشاہدے میں فتح بیونی کے اندر داخل ہوا ہے، یہ سچی محبت کرنے کے قابل ہوا ہے۔ کوئی فطری عمل کرتا ہے تو تب ہی موت مرتا ہے، کوئی غیر فطری عمل کرتا ہے تو حرام موت اللہ کے علم میں مرتا ہے۔ یہ سارے اللہ کے علم میں ہی جا رہے ہیں، سارے اللہ کے علم میں ہی آ رہے ہیں۔ مزہ تو اسے ہے نا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم میں اپنا مشاہدہ دیا ہے، اپنے علم میں اپنا مشاہدہ دیا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو اپنا مشاہدہ دیتا ہے تو مشاہدہ کرنے والا جب مشاہدہ کرتا ہے تو مشاہدے میں وہ سچا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے اللہ کا مشاہدہ کیا۔ اور جب وہ اللہ کا مشاہدہ نہیں کرتا اور کہتا ہے میں نے اللہ کا مشاہدہ کیا ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ محبت سچی ہے، محبت سچی ہے، محبت میں جھوٹ نہیں ہے۔ فطری عمل میں جھوٹ اور سچ دونوں ہوتے ہیں، ہدایتی عمل میں جھوٹ اور سچ دونوں ہوتے ہیں۔ جب ہدایتی عمل منافق کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہوتا ہے، اور جب وہی عمل مومن کرتا ہے تو یہ سچ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والا ہر کوئی تھوڑی ہے، اللہ کی راہ میں مرنے والا وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلیمی مشاہدہ رکھتا ہے، اور وہ تعلیمی مشاہدے میں اپنی جان اللہ کے حضور محبت میں پیش کر رہا ہے۔ ظاہری وہ جان اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے، حقیقت ایسے نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تعلیمی مشاہدے والا علم الہی اللہ پروردگار کے علم کے مشاہدے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ جو اپنے اللہ کی محبت نہیں دیکھتا اس میں محبت کدھر سے آ گئی؟ کیوں؟ جو جس سے محبت کرتا وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے تو اس کے ساتھ محبت نہیں کی ہوتی، اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کیسے اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ اتنا بڑا جھوٹ فریب اور دھوکہ۔ جب کوئی تبھی موت مرتا ہے تو وہ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اللہ کا حکم اس میں مر جاتا ہے، اور یہ حکم اللہ نے اپنے علم میں لکھا ہے۔ میرے اور آپ کے علم کی بات، میرے اور آپ کی چاہت کی بات کوئی نہیں ہے۔ اور جب کوئی تقدیر میں بھی مرتا ہے اور اللہ کے علم میں بھی مرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے مشاہدے میں اس دنیا سے کیا ہوتا ہے، یہ شہید ہوتا ہے، یہ غازی ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ محب اللہ ہے اس کا، یہ محبوب ہے اللہ کا، اور یہ محب ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور محبوب ہے اللہ اس کا۔ یہ ایک رابطہ، یہ ایک تعلق ہے جسے سچائی کا تعلق اور رابطہ کہتے ہیں۔ اور جب اللہ یہ کسی کو دیتا ہے تو یہ حق کا راستہ ہوتا ہے، اللہ کا راستہ ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ نئی بات سمجھ میں آتی
اس نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، وہ کتابوں کا حافظ ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ کتابیں اللہ کی محبت میں پڑھے. کتابوں کا حافظ اللہ کی محبت میں ہو. جیے تو اللہ پروردگار کی محبت میں جیے، مرے تو اللہ پروردگار کی محبت میں مرے، تاکہ محب اللہ ہو اور یہ اللہ کا محبوب ہو. جب کوئی اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو اس کا محب اللہ ہوتا ہے اور اس کا محبوب اللہ ہوتا ہے. مزہ تو تب آیا کہ جب دونوں طرف سے سچ ہو. بھوک بھی لگی ہو اور لگائی بھی کس نے ہو؟ اللہ نے لگائی ہوئی ہو. پیاس بھی لگی ہوئی ہو اور لگائی کس نے ہو؟ اللہ نے لگائی ہوئی ہو. موت بھی آئی ہوئی ہو اور بھیجی کس نے ہو؟ اللہ نے بھیجی ہوئی ہو. زندگی بھی ملی ہوئی ہو اور زندگی کس نے دی ہوئی ہو؟ اللہ نے دی. فتح بھی انہی کی بات عرض کرنے لگا. تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہو اور یہ بھی تقدیر میں رہتا ہو. فطرت اللہ نے لکھی ہو اور یہ بھی فطرت میں رہتا ہو. ہدایت بھی اللہ نے بھیجی ہو اس کی طرف اور یہ بھی ہدایت میں رہتا ہو. ہدایت میں حکم میں وہ حرام سے بچتا اور حکم بھی اللہ نے بھیجا ہو. عبادت حلال، حلال پر عمل یہ حکم کی تعلیم میں کرتا ہو اور حکم کی تعلیم بھی اللہ کے بندے اللہ نے دی ہے. جب کوئی فتح بیونی اس طرح پہنچتا ہے یہاں، یحببکم اللہ، پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سچی محبت ہوئی ہے. ہم یہ سارا کچھ جو اللہ کی سچی محبت ہے اس میں سے کچھ نہیں کرتے. بھوک لگی نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے. دھوکہ ہے نا. چلو دھوکہ نہیں، جھوٹ ہے نا. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. کسی کو دھوکہ دینا ہو اور جھوٹ بولے تو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے، اور کسی کو دھوکہ نہ دینا اور جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. اور کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ بھوک لگی ہو تو یہ نہ کہ مجھے بھوک نہیں لگی. کھانا نہ کھانا ایک علیحدہ چیز ہے. یہ تو ایک فطری عمل ہے نا. کوئی کھاتا ہے تو فطری عمل ہے، نہیں کھاتا تو غیر فطری عمل ہے. عمل کا وہ خود ذمہ دار ہے. کس نیت میں اس نے عمل کیا ہے، کس حکم میں اس نے عمل کیا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے تب نہیں کھاتا، غیر فطری عمل کرتا ہے. اور اگر کھاتا ہے، فطری عمل کرتا ہے، تو وہاں روزہ میں نہیں کھانے کا حکم ہے، ظاہری غیر فطری عمل ہے. ویسے اللہ کا حکم ہے، فطری عمل ہے. تو دونوں طرف اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی وہ کرتا ہے. حکم میں بات اور ہے. حکم میں حرام سے بچا جاتا ہے. عبادت میں ادائیگی تعلیم ہوتی ہے. حکمی مشاہدہ جب اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے. تعلیمی مشاہدہ جو اللہ پروردگار اپنے بندے کو دیتا ہے وہ اور ہوتا ہے. حکمی مشاہدہ رکھنے والا ہے جو تعلیمی مشاہدے کے قابل ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نفس کو پاک و صاف کرتا ہے اللہ کے حکم میں، تو اللہ اسے اپنا بندہ دیتا ہے اور اللہ کا بندہ اسے پھر تعلیمی مشاہدہ دیتا ہے. اگر بیوی کو شوہر نہیں ملتا، اولاد نہیں ہوتی، اور اگر شوہر کو بیوی نہیں ملتی تب بھی اولاد نہیں ہوتی. ہم نے خلط ملط کر دیا ہے. یہ خلط ملط کرنے والا کتابیں پڑھتا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں پڑھتا. حفظ کرتا ہے، حافظ اللہ کی محبت میں نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں مرتا ہے، اللہ کی راہ نہیں ہوتی. اللہ کی راہ میں کھاتا اور پیتا ہے، اللہ نہیں اسے کھلاتا پلاتا. کیا ہوا؟ جو میں نے کیا وہ ہو گیا. کیا ہوا؟
جو میں نے کیا وہ کہ جو اللہ کرے مجھے میں وہ ہو جاؤں، جو اللہ کرے مجھے وہ میں ہو جاؤں۔ کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ تو مجھے اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا بندہ بناتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے محبت کروں۔ اللہ میرا سچ دیکھتا ہے اور میں سچ بولتا ہوں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا سچ اور میں جھوٹ دکھاتا ہوں۔ اللہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، میں اللہ سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ اللہ مجھے حرام سے بچانا چاہتا ہے، میں حرام کرتا ہوں۔ اللہ مجھے فطرت سے ہدایت دینا چاہتا ہے، میں غیر فطری کام کرتا ہوں۔ اللہ نے میرے لیے نصاب لکھا ہوا ہے تقدیر، میں غیر نصاب ہوتا ہوں۔ اور یار کچھ اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تیرا رب تجھے کیا دیکھنا چاہتا ہے، تجھے کیا بنانا چاہتا ہے۔ اور تو بچہ پیدا ہو کے، بچی پیدا ہو کے تو بس پیدا ہو گئی ہے، پیدا ہو گیا، یہی دیکھنا اور دیکھنا اور دیکھنی آئی ہے۔ یہ نہیں ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ پروردگار نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ تو کرتا اور کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ خلط ملط نہیں کرنا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، اللہ کا تو ارشاد پاک ہے نا، اللہ تو حکم دیتا ہے نا، ہم تو حکم نہیں نا دے سکتے۔ اللہ کا بندہ حکم کی تعلیم دے سکتا ہے، حکم تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ کا بندہ حکم کی تعلیم دیتا ہے، ہم عرض کر سکتے ہیں کہ عرض ہے خلط ملط نہ کیا کرو اپنے آپ کو، زندگی جو ہے ضائع ہو جاتی، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مفتی مولوی سے نہ پوچھنے جایا کرو، اپنا سچ جو ہم جانتے ہیں دوسرا کوئی نہیں جانتا، ہمارا سچ جو ہے جو اللہ پروردگار کا علم جانتا اور کوئی نہیں جانتا۔ تیسرے کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا وہ ہے جو حکم کی تعلیم دیتا ہے، حکم کی تعلیم دیتا ہے، حکم نہیں دیتا۔ حکم وحی کا ہے بس۔ اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانا اس نے حرام چھوڑ دیا ہے، اور جس نے حکم کی تعلیم کو مانا ہے اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، عبادت کی تکمیل کی ہے، وہ سچا ہو گیا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں کے ساتھ ہو گیا۔ اور ہم جا کے سچوں کے ساتھ ہو گئے، کدھر جائیں؟ ہم جا کے پیدل چل کے، گاڑی پہ بیٹھ کے، ٹرین پہ بیٹھ کے سچوں کے ساتھ ہو گئے۔ جا کے مجھے بتائیے آپ کا دل مانتا ہے کہ ایسے بھی سچوں کے ساتھ ہوا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو گیا ہے نا، جس نے اللہ پروردگار کے حضور سچ بولا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے سچ دیا ہے، یہ سچوں کے ساتھ ہو گیا نا۔ اور جس طرح کے سچوں کے ساتھ ہونا اس طرح تو کوئی نہیں ہوتا۔ چلو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آہستہ 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 ایک دن آتا ہے بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے محبوب کی بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ یہ تھوڑی بات ہے، گونگا پوری دنیا میں بولتا ہے، کسی کو گونگے کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کتنا خوش نصیب ہے، اب اس کی ماں جو ہے اپنے گونگے کی رمزیں وہ جان جاتی ہیں۔ اور یار کوئی اللہ کی باتیں سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ ہے، اس کی طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے۔ دھیان اللہ پروردگار کی طرف صرف اس کا ہوتا ہے جو اللہ کی باتیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ورنہ قصے کہانیاں پتہ اسے کیوں سنائی جاتی ہیں، لیلا مجنوں کی سے کیوں باتیں بتائی جاتی ہیں، ہیر رانجھا کے قصے سے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ان کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، اسے اپنے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ خلط ملط نہ کرو۔ جھوٹ کو سچ میں ملانا دھوکہ ہے، سچ کو جھوٹ میں ملانا اپنے آپ کو
پاگل بنانا ہے، اور کچھ نہیں اس سے حاصل ہوتا۔ بھوک لگی ہے تو بھوک لگی ہوتی ہے بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پیاس لگی ہے تو وہ لگی ہوتی ہے لیکن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جھوٹ بول کے کیا فائدہ ملے گا؟ وہ بڑھتی چلی جائے گی، تو جھوٹ بولتا چلا جائے گا، ملا کیا؟ بھوکا بھوکا رہ گیا، پیاسا پیاسا رہ گیا۔ اللہ کے نزدیک بھی گندا ہوا، مخلوق کے نزدیک جھوٹا ہوا، اور اپنے نزدیک مصیبت کا مارا ہوا، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ خلط ملط نہ کرو۔ جدھر حرام سے بچا ہے ادھر اس نے حرام کو چھوڑا ہے، اور جدھر اس نے ادائیگی کی ہے ادھر اس نے تعلیم کو اختیار کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ حرام کے لیے ایک حکم کافی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے نماز نہیں چھوڑنی، روزہ رکھنا روزہ نہیں چھوڑنا، حج کرنا حج نہیں چھوڑنا، جو چیز فرض ہو جائے وہ کرنی ہے، یہ حکم ہے۔ حکم ہے، حرام کو ترک کر دینا کافی ہے۔ اور جس نے اللہ کا حکم نہیں ماننا وہ عبادت کیا کرے؟ عبادت میں تو ادائیگی ہے، حرام تو ایک کتا ہی ہے نا، باقی ساری چیزیں جو اللہ پروردگار نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں وہ تو بہت ساری ہیں۔ حکم میں ایک اللہ بتا دیتا ہے کہ کتا نہیں کھانا، باقی سب کے نام لیے ہیں۔ کتنا کچھ ہے جو ہم کھاتے ہیں، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنا کچھ ہے۔ جاؤ گن کر آ کے مجھے بتا دو جو میں نے حلال کی ہیں چیزیں۔ کوئی ہے اس قابل جو بتا دے گا آ کے؟ ایک بیر اٹھاؤ، اس کی اتنی اقسام ہیں اور وہی نہیں گنی جا سکتی۔ آسان سی بات ہے کہ بیر جو ہے نا وہ حلال ہے، بات ختم ہو گئی۔ کدھر جائیں گے بتاؤ؟ اگر بیر گننا شروع کر دیے، کون سا بیر بتاؤ گے؟ صوفی بیر بتاؤ گے کہ کاٹھیا بیر بتاؤ گے؟ کون سا بیر؟ مڑے والا بتاؤ گے؟ کون سا بیر بتاؤ گے؟ خلط ملط جو کرتا ہے نا اسے حکمی مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا، اور جسے حکمی مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا وہ تقدیری عمل، فطری عمل، ان دونوں کو خلط ملط کرتا ہے۔ تقدیر کی بات جب وہ کرتا ہے اسے علم نہیں ہوتا، اور جب وہ فطرت کی بات کرتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخلیقی فعل جو ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تخلیقی فعل جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیا، اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور تخلیقی فعل کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ عمل اس کا اپنا ہوتا ہے، عمل میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو عمل اللہ نے پیدا کیا، یہ تو اللہ نے عمل پیدا ہی نہیں کیا۔ علم نہیں ہوتا، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کتابوں میں عمل کا ہی لکھا ہوا ہے کہ عمل کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اللہ کی محبت میں نہیں پڑھی ہوتی۔ عمل عیب ہے، اس نے اپنے اللہ پر عیب ڈال دیا ہوتا ہے۔ محبت نہیں ہوتی، اگر محبت ہوتی اللہ اس کے ساتھ ہوتا، کہتا میرے بندے یہ ہے وہ میری محبت، یہ ہے وہ میری محبت۔ محبت پتہ کیا؟ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسے تقدیر کا بھی بتاتا ہے، اسے تصویر کا بھی بتاتا ہے، اسے فطرت کا بھی بتاتا ہے، اسے حکم کا بھی بتاتا ہے، یہ سارا کچھ بتاتا ہے۔ حکم میں پتہ کیا بتاتا ہے؟ حکم نہیں بتاتا، حکم میں حرام بتاتا ہے، اور تعلیم میں حلال بتاتا ہے۔ یہ آ کے دعویٰ کرتا مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، کتے اتنا بڑا جھوٹ تو بولتا ہے۔ جب کسی اللہ کے بندے کو بتائے گا، اللہ کے بندے کو تو پتہ ہو جائے گا، اور جو تو اپنے آپ کو بتا رہا ہے نا، تجھے نہیں پتہ کہ تو کتنا بڑا ظلم ڈالتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ نہیں کسی کو بتاتا۔
کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، میں وہ کرنے لگا ہوں، میری یہ چاہت ہے، میری وہ چاہت ہے۔ اللہ نہیں بتاتا کہ اللہ دکھاتا ہے، دکھاتا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ تخلیقی فعل جو ہے میاں بیوی میں نے پیدا کیے ہیں اور انہیں میں نے جوڑا بنایا، یہ ان کا عمل ہے۔ پیدا تخلیقی فعل میں نے کیا ہے اور ان کو جوڑا بنایا ہے، یہ ان کا جو عمل ہے یہ تخلیقی فعل کا عمل ہے، ان کا عمل نہیں ہے۔ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اختیار ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ دیکھا کتنی بڑی بات۔ وہ میرے عمل کا، آپ کے عمل کا خالق کس کو بنا دیتے ہیں؟ اللہ کو بنا دیتے ہیں۔ محبت میں ہوتا تو علم جو اسے دیتا اللہ دیتا، اسے تو اپنے ہاتھ سے گمراہی ملی ہوئی ہے کہ اس نے محبت کو جانا ہی نہیں ہے۔ پہلے محبت تو جان لے، پھر گھر سے نکلنا، پھر تیرا مرنا جینا اللہ کے لیے ہوگا۔ جس کے لیے نکلا ہے اس سے محبت ہی نہیں کی، تجھے پتا۔ تو نے محبت جو جانی ہے، اپنے کہنے کو جانا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کھلا ایسے تیری محبت جھوٹی پر، جھوٹی محبت پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے نبی رسول بھی لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے، اللہ کے بندے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی سارے ہی لعنت بھیجتے ہیں، ایسے سمجھ لو۔ محبت اللہ سے اور جھوٹی محبت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھوک لگی ہوئی ہو نا، یہ نہ کہو کوئی پوچھے کہ مجھے بھوک نہیں لگی، بھوک لگی ہوئی ہے تو سچ بولو، بھوک نہیں لگی تو سچ بولو۔ سچ بولنے والا حکمی مشاہدے کو پا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو میری بھوک اور پیاس مٹا سکے۔ اس میں کیا ہے؟ کوئی ہے؟ ہر کوئی کہہ دے گا نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا، پانی نہیں مٹا سکتا، کھانا نہیں مٹا سکتا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اسے اللہ حکمی مشاہدے دیتا محبت کرنے والے کو، کہ وہ اللہ پروردگار کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ میرے اللہ نے سارا کچھ مجھے عطا کیا ہے، سچ بھی اس نے دیا ہے، حق بھی اس نے دیا ہے۔ یہ حق اللہ ہے جس نے تخلیقی فعل اور تخلیقی فعل کا عمل پیدا کیا ہے۔ اب وہ سارا کچھ کس میں کرتا ہے؟ سچ میں کرتا ہے۔ کس میں کرتا ہے؟ سچ میں کرتا ہے، زنا میں نہیں کرتا، سچ میں کرتا ہے۔ جان بچانے کے لیے سچ میں جان بچاتا ہے، بے شک ظاہری حرام ہی کیوں نہیں ہوتا، حلال نہیں ملتا اسے، لقمہ حلال نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو تب بھی اس کے حکم میں کرتا ہے، حرام لقمہ نہیں کھاتا۔ یہ اس نے کس میں کیا؟ اس نے سچ میں کیا۔ سچ میں کرنے والا ہے جو حکمی مشاہدہ پا جاتا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ پانی کے علاوہ، کھانے کے علاوہ میری کوئی پیاس اور بھوک نہیں مٹا سکتا، اور یہ تخلیقی فعل پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، اور تخلیقی فعل کا عمل دینے والا میرا اللہ ہے، یہ اس نے پیدا کیا ہے۔ تخلیقی فعل کے عمل میں پانی اور کھانا ہے، یہ اس نے پیدا کیا ہے۔ پانی پیدا نہ کرتا یہ ہم عمل ہی نہ کر سکتے۔ عمل کب ہوا ہے؟ اولاد کب ہوئی ہے؟ جب اس نے تخلیقی فعل ہمیں دیا ہے، تب تخلیقی فعل کے عمل میں اولاد ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے عمل میں لاکھ ہم کوشش کرتے رہتے، تخلیقی فعل اور تخلیقی فعل کا عمل نہ ہوتا، اولاد کیسے ہو جاتی؟ عمل تو بعد میں میرا اختیار ہے، اگر وہ چیز نہ ہو تو لاکھ اختیار استعمال کرتے رہو، اولاد نہیں ہوتی۔ اگر تخلیقی فعل اور اس کا عمل ہو
اور عمل نہ کرے بندہ، میاں اور بیوی عمل نہ کریں، اولاد نہیں ہوتی۔ اس بات کو نہیں ہم جانتے، خلط ملط کرتے ہیں۔ جو اللہ پروردگار کے علم میں ہے وہ تقدیر میں دیکھتے ہیں۔ کیا اللہ کا علم تقدیر کے تابع ہے؟ ہاں، تقدیر تو اللہ کے علم میں لکھی ہوئی ہے، فطرت تو اللہ کے علم میں لکھی ہوئی ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ ہو گیا، اور دیا اس نے اپنے علم میں ہے، وہ بے عیب ہے۔ مجھے اپنے حکم میں پیدا کیا، جب مجھے اپنے حکم میں پیدا کیا تو یہ اللہ پروردگار کا تخلیقی فعل ہے، تو تخلیقی فعل بے عیب ہے، میں کدھر بے عیب ہوں؟ تخلیقی فعل میں فطرت جو ہے وہ بے عیب ہے، تقدیر جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اپنے حکم اور حکم کو اپنے علم میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تقدیر ہے وہ اپنا عمل کرتی کوئی نہیں، فرشتے ہیں وہ اپنا عمل کرتے کوئی نہیں۔ یہ بندہ جب اپنے اختیار میں کرتا ہے تو اس کا عمل ہوتا ہے، اور جب بے اختیار اس کے حکم کی تعلیم میں کرتا ہے تو یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی جو بھی حکم اللہ تک پہنچتا نہیں، دعوے پہلے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پروردگار اس سے محبت کرے اور یہ جھوٹ ہو، اور یہ اللہ سے محبت کرے اور یہ جھوٹ ہو؟ جھوٹ تو ہے ہی کوئی نہیں، جھوٹا تو بندہ خود ہے نا۔ سارا جھوٹ کمایا ہوتا ہے، حکمی مشاہدے سے تعلیمی مشاہدے میں آیا جاتا ہے، اور یہ پہلے ہی مشاہدے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا۔ اللہ تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں، وہ کیوں کسی کو کچھ کہے؟ اس نے حکم دیے ہوئے ہیں، ہر چیز حکم کے مطابق ہو رہی ہے، ہر چیز حکم کے مطابق ہو رہی ہے۔ حکم میں نظام بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز نظام میں ہو رہی ہے۔ نظام اس کا تخلیقی فعل، اور تخلیقی فعل کا عمل ہے، اپنے آپ ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کس نے؟ میں نے اور آپ نے کیا ہے۔ یہ تو کہنے کو کہے اپنے آپ ہی ہو رہا ہے، مادہ پرست کہہ دیتا ہے اپنے آپ ہی ہو رہا ہے۔ پترا تم ہی کر کے دکھا، تو بھی نظام کوئی پیدا کر کے دکھا۔ یہ نظام میں سارا کچھ ہو رہا ہے، نظام اللہ نے پیدا کی، ادھر کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ کے پاس پہنچنے والا ہی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سچا کہتی اس کو جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب حکمی مشاہدے میں ہوتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب تعلیمی مشاہدے میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کے بندے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سچا سچے کے ساتھ ہو گیا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے میں حکمی مشاہدے میں اللہ کے ساتھ ہو گیا، تو مشاہدہ تو نے کسی چیز کا کیا ہے، اپنا کیا ہے، کاکھ کا کیا ہے، گندگی غلاظت کا کیا ہے۔ دیکھا کتے کو ہے، کہتا ہے میں نے اللہ کا مشاہدہ، مت ماری گئی تیری۔ وحدت الشہود اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وحدت الوجود اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن حکمی مشاہدے سے کوئی تعلیمی مشاہدے میں آتا ہی نہیں ہے۔ سارے وحدت الوجود کے نام لیتا رہے، شہود کے نام لیتا رہے، نام لینے سے کیا ہو جائے گا؟ حکمی مشاہدے میں چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہوتی ہیں، مجھے اور آپ کو۔ تعلیمی مشاہدے میں چیزیں کوئی نہیں ہوتی، اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو اپنا آپ دکھا رہا ہوتا ہے۔ من رانی فراد حق کا، وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ وہ کرتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں ہم کیسے اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے، اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہی ہمیں پلاتا ہے۔ اور یہ جو تیری اور تو تصویر کو دے دے کے سارا کچھ کرتا ہے، اور تیرے کتے کے دیکھنے میں بھی اللہ ہی دیکھنا ہے، یہ پتہ نہیں کیسا، ہمیں نہیں آج تک سمجھ میں آیا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا۔ ہے رابطہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جب ہم تھے تو ہمیں اپنا آپ سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ تو چلو مان لیا کہ چھوٹے بچے تھے، جوانی نہیں سمجھ میں آتی تھی،
جوان تھے بڑھاپا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب یہ سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا، اب تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آتا تھا، آ گیا ہے۔ اور جو وہاں نہیں آیا اب کیسے آ گیا؟ جب تک اللہ کا بندہ نہیں آیا، اللہ کا بندہ نہیں ملا۔ ایک چیز ہے ہی نہیں میرے پاس، آپ کے پاس، میں کہہ دوں میرے پاس ہے، یہ کوئی خواب ہے؟ یہ کوئی جھوٹ ہے؟ یہ سچ ہو جائے گا؟ دھوکہ ہے۔ بندہ اپنے آپ کو جب تک دھوکہ دیتا ہے نا تو دھوکے کی یہ حالت ہوتی ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، سچ میں آ جاتا ہے، اپنے سچ کو سچ جانتا ہے اور وہی کہتا ہے، تو اب اس کی حالت اس نے بدلی ہے۔ ہم اپنی حالت نہیں بدلتے۔ جیسے سائیں جی کے پاس چلیں، ہم سائیں جی سے دعا کروا کے آ جاتے ہیں، سائیں جی نے جتنی باتیں کہی ہوتی اللہ جانتا ہے، اس سے پوچھ کے دیکھ لو، اس نے وہ سنی نہیں ہوتی، بس ایک ہی کام کے لیے آیا ہوتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہوتا ہے، پریشانی ٹینشن میں پڑا ہوتا ہے، سائیں جی کے پاس چلو، سائیں جی سے دعا کروا لو، اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ بے شک اللہ دور کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو دیکھ لینا اللہ دور کر دے گا۔ لیکن یہ عارضی زندگی 900 سال تک بھی ہو جائے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، مرنے کے بعد جو پریشانیاں وہ اگر ختم نہ، تو کدھر جائے گا، میں کدھر جاؤں؟ ماں باپ کدھر جائیں گے، اس کی اولاد کدھر جائے گی؟ اولاد جہنم میں جائے گی، ماں باپ بیچارہ کیا کرے؟ دیکھ لو فتح بیونی کتنی بڑی دولت جو اللہ نے دی ہے کہ میرے بندے کی تباہ کرنا۔ یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، میں تم سے محبت کروں، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ پھر جب وہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اپنے نظام کا، اپنے حکم کا، اپنی ہدایت کا، اپنے بندے کی تعلیم کا، اپنے بندے کا، اپنی جنت کا، اپنے فرشتوں کا سارا پتہ اسے بتاتا ہے، سارا پتہ اسے بتاتا ہے۔ یہ اللہ کے پتوں میں پھر اسے اللہ کا پتہ ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ کا پتہ پہلے ہو گیا، اللہ کے پتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ نے پتے سارے کس لیے بتائے تھے؟ اس لیے یہ پتے بتائے تھے، فلانی گلی سے فلانی گلی، فلانی محلے سے فلانا محلہ، فلانے گھر سے فلانا گھر، پھر وہ سامنے گھر، یہ سارے پتے اس لیے بتائے تھے کہ اصل اللہ اپنے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ پتہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں پہنچنا چاہتا ہوں، پھر ایسے کرو پہلے پتے لگوا لو، پھر پہنچ جانا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اس جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تخلیقی فعل کے بغیر اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کا تخلیقی فعل جو ہے وہ جوڑے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا جب تخلیقی فعل جو مخلوق کو دیا گیا ہے، تخلیقی فعل کا عمل جو مخلوق کو دیا گیا ہے، وہ سچ میں جان لے۔ کافر، مشرک، منافق، مسلمان مومن ہو جائے گا۔ مومن اللہ کی مانتا ہے، مسلمان اللہ کو مانتا ہے۔ پتہ نہیں یہ باتیں کدھر سے آ گئیں؟ وہ جی سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ مسلمان اللہ کی نہیں مانتا، مومن ہی زیادہ مانتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی اسلام پر ایمان لاتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، جب مومن ہو جاتا ہے تو کیا وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا؟ اللہ کو باہر نکال دیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ منہ، اللہ کے نبیوں کو باہر نکال دیا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ مومن کوئی کیسے ہوتا ہے اور مومن کامل کوئی کیسے ہوتا ہے۔ کوئی مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ تعلیمی محبوب کا مشاہدہ کیا ہے، جس میں جا کے محبوب اسے اپنی محبت دیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اسے اپنی محبت کے لیے قبول و منظور فرما لیتا ہے۔
کہ اللہ نے اس سے محبت کر لی ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے اور اس سے محبت کر لیتا ہے اسے اپنے گھر میں لے جاتا ہے۔ اللہ نے اس سے محبت کر لی ہوتی ہے، اپنی محبت کی قبولیت دے دی ہوتی ہے، اب یہ اللہ سے محبت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے اپنا بندہ دیتا ہے، اللہ کا بندہ اسے تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم میں نظام نہیں بتائے جاتے، فطرت نہیں بتائی جاتی، تقدیر نہیں بتائی جاتی۔ تعلیم علم کی عطا ہوتی ہے کہ تقدیر کیسے بدل جاتی ہے، تقدیر کیسے بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال جسے علم کی عطا نہیں ہوتی اسے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ تقدیر میں طبی موت ہے۔ جب کوئی اپنے عمل سے مرتا یا اسے کوئی مارتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ تقدیر میں نہیں مرا ہوتا، بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر اس طرح بدل جاتی ہے، غیر فطری عمل کرنے سے بدل جاتی ہے، تو جس نے یہ تقدیر لکھی ہے علم والے نے، وہ نہیں بدل سکتا، وہ نہیں بدل سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نہیں ملا اسے، جس نے سارا کچھ اپنے حکم میں لکھا ہے اور پیدا فرمایا ہے۔ اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ کو مانا ہوتا تو وہ یہ کبھی کہہ سکتا؟ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ یہ فتح بیونی کے اندر جب کوئی حکمی مشاہدے سے تعلیمی مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے تب اللہ کا بندہ اسے نظام کا نہیں بتاتا، حقیقی ہر ایک کو بدل دینے والا اللہ پروردگار، اللہ کا بندہ اس کا پتہ بتاتا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ اسے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، وہ اللہ کا محبوب، اور اس کی نظروں میں اللہ پروردگار، اللہ کا بندہ محبوب ہی نہ ہو؟ باتیں ساری اٹل ہیں، ہم نے سنی نہیں ہیں، ہمارے کان بند ہیں، ہماری آنکھیں میٹی ہوئی بند ہیں، ہماری زبان حق سچ سے بند ہے، نہیں بولتی، کہ جانتی نہیں ہے بولے گی کیا؟ کہنا تو پشتو کیوں نہیں بولتا؟ وہ جانتا ہی نہیں ہے پشتو کیسے بولے گا؟ ہر کوئی سائیں جی تھوڑی ہے کہ نہیں بھی پشتو آتی آ جائے، وہ کیسے بولے گا؟ وہی بولے گا نا جس کو پشتو آتی ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ویسے ہو جائیں جیسے اللہ ہمیں کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہمیں کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ میں ہمیں اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، اپنی رفاقت میں اپنا رفیق بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہ نہ بھی اپنی پڑی ہو تو یار یہ پڑی آخر ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سائیں جی کی دعا سے تیری پریشانی نہیں جائے گی تو موت سے تو ایک دن چلی جائے گی نا یار، کیا ہو گیا؟ یہ تو جانے والی چیز ہے، یہ تیری آنی جانی ہے سب اسی میں خرچ ہونے کے لیے آئی ہیں۔ نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاکھ لاکھ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اس کے علاوہ میں خرچ نہیں ہوگا۔ آئیے اللہ پروردگار کا دروازہ رحمت والا کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا، کبھی بند نہیں ہوتا، مغفرت رحمت میں عطا کرتا ہے، اور اپنا ساتھ اپنے بندوں کا ساتھ فتح بیونی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں دیتا ہے، اور یہ اسے عطا ہوتا ہے جو حکمی مشاہدے میں اپنے رب پروردگار کا جو کرنا ہے اسے دیکھتا ہے کہ اور کوئی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تخلیقی فعل میں اللہ کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں جوڑے کی ضرورت ہے، جوڑے کے علاوہ کوئی کر کے دکھائے۔ جوڑے کے علاوہ اگر کوئی کر کے دکھائے تو کیسے کر کے دکھائے گا؟ عمل سے کرے گا؟ تخلیق کا جو فعل کا جو عمل ہے اس سے کرے گا؟ کر کے دیکھ لے، 100 بار کر کے دیکھ لے، غیر فطری عمل تو وہ ٹھہرے گا، اولاد نہیں ہوگی۔
یہ کیا ہے؟ یہ حکمی مشاہدہ ہے۔ پیاس لگی ہے، حکمی مشاہدہ کر لو۔ بھوک لگی ہے، حکمی مشاہدہ کر لو۔ نیند آئی ہے، حکمی مشاہدہ کر لو کہ وہ نیند دیتا ہے، اتارتا ہے تو نیند آتی ہے، ورنہ نیند نہیں آتی۔ اتارتا ہے تو موت کے پھندے پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ بھوک لگاتا ہے تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگاتا ہے تو پیاس لگتی ہے۔ اور یار پہلے الف تو پڑھ لو، پی آئی ڈی بعد میں ہو جائے گی۔ پی آئی ڈی کرنے نکل جاؤ، الف نہ پڑھو تو کر کے بھی پی آئی ڈی نہیں ہوتی۔ حکمی مشاہدہ، اس میں میرا اور آپ کا سچ ہے، اس میں تخلیقی فعل اور تخلیقی فعل کا عمل ہے۔ ادھر بات جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی حکمی مشاہدے سے تعلیمی مشاہدے میں داخل ہوتا ہے تب اس کی منزل جو ہے وہ علم کے حصول میں، علم الہی کے حصول میں اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور تعلیمی مشاہدے میں وہ اللہ کے بندے کا رفیق، اللہ کے بندے کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیا ہے۔ اگر یہ اللہ کے بندے کی تعلیم کے لیے آتا تو یہ فتح بھی ہونی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ یہ اپنی بھوک اور پیاس مٹانے آیا۔ بھائی بھوک اور پیاس مٹانی ہے تو بھائی گھر میں پانی پڑا ہوا ہے، گلی محلوں میں پانی پڑا ہوا ہے، کھانا ہر جگہ دستیاب ہے۔ بھائی ادھر جا، جو سامان خریدنا ہے خدا کے بندے اس کی دکان پر جا۔ یہ تو زیادتی نہ کر، ایک بھوک سے پیاس سے مر رہا ہے اور دوسرا اس دکان پہ جان بوجھ کے جاتا ہے جدھر یہ چیز ہی نہیں ملتی۔ ایسے تو نہ کر۔ جب تو کرنے پر آ ہی گیا ہے، اپنی حالت بدلنے پر آ ہی گیا ہے، تجھے پیاس اور بھوک نے مار ستایا ہے، تو اب اپنی بھوک اور پیاس کو تو ختم کرنے کے لیے اس دکان پہ جا بھائی جدھر یہ سارا کچھ ملتا ہے۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے اپنی جان پر۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔